ارشاد چوہان آئی وٹنس نیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آج ایک اپنے اس سرگزشت میں جو اہم ترین فیکٹر تھا جس پر تبصرہ کرنا میں جس پر بات کرنا میں ساتھ کرنا چاہتا تھا لیکن نہ ہو سکی، وہ اہم ترین فیکٹر تھا جو پاکستان کے لیے آج جن حالات میں ہم گزر رہے ہیں اس کی اس وقت ابتدا ٹو ورڈز افغانستان۔ پاکستان نے جو پالیسی تشکیل دی 1977 کے بعد جنازہ کی آمد کے ساتھ ہی، جیسے ہی وہاں پر غالباً یہ 78 فیبری 78 میں نور محمد ترکی کی قیادت میں وہاں پر انقلاب برپا کیا گیا، ایسے معاشرے کے اندر انقلاب برپا کیا گیا۔ بریزنیف کی پالیسی تھی یہ کہ لوگوں کو تیار کیے بغیر، کیڈرز تیار کیے بغیر، ان کی تعلیم و تربیت ان کو تیار کیے بغیر صرف کابل کی حد تک، جہاں پر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان تھی، وہ بنائی گئی۔ وہ استاد کبیر نے بنائی اور بعد ازاں ان کے قتل سے وہ ابھری اور ابھر کر انہوں نے روس کی مدد سے انقلاب برپا کیا۔ یہ پالیسی جو اسٹالن سے شروع ہوئی کہ انقلاب کو ایکسپورٹ کیا جائے، وہ بری طرح افغانستان میں ناکام ہوئی، کیونکہ وہ وہاں کا معاشرہ جو ہے وہ 70 سے 80% تک معاشرہ جو ہے وہ جہالت کے اندھیروں میں، گھٹا ٹوپ اندھیروں میں گم تھا۔ اور آج تک پشتون جو ہیں وہ جنگ و جدل، لڑائی، منشیات اور اس طرح کے کاموں کے علاوہ ان لوگوں کے پاس کوئی اور ذریعہ معاش رہا نہیں، یا آنے جانے والوں کو لوٹتے رہے ہیں یا حملہ آور ہوتے رہے ہیں یہ بر صغیر پر، اس سے زیادہ ان کی کوئی تاریخ رہی نہیں ہے۔ تو ایسے معاشرے کے اندر یہ انقلاب کا آنا، اور وہ بھی کابل کی حد تک، اور اس میں بریزنیف محترم، ان کی خوش فہمی اور ہمارے افغان دوستوں کی عقل مندی کہ انہوں نے نور محمد ترکی نے 1978 میں، فیبری 1978 میں انقلاب برپا کیا۔ یہ پارٹی 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے بعد میں، آگے جا کر ایک پشچمی گروپ بن جاتا ہے، دوسرا خلقی گروپ بن جاتا ہے، اور ان کی زیادہ تر کوشش یہی رہی ہے یا ایک دوسرے کو مارتے رہے ہیں۔ ان میں اب میں اس پر بھی بات کرتا رہوں گا، یہ طویل داستان ہے جو چلتی ہے 1978 سے، اور آج 2023 آ گیا ہے، اور پاکستان اور افغانستان 2 ملک ہی نہیں بلکہ آدھی دنیا اس کا شکار ہو گئی ہے۔ اس جنگ کا شکار آدھی سے زیادہ دنیا اس کا شکار ہوئی، یعنی امریکہ تک اس کے اثرات پہنچے۔ 9/11 ہوا امریکہ میں، اور انڈیا کے اندر یا دوسرے ملکوں کے اندر، انگلینڈ میں، فرانس میں اور دوسرے ملکوں میں انتہا پسندی کی جو لہر آئی ہے، تو اس کے پیچھے جو ہمارے مارکا جنرلز اس وقت موجود تھے، جنہوں میں اختر عبدالرحمن، جنرل ضیاء اور فضل حق اور جیلانی، اور یہ تمام لوگ موجود تھے، اور جن کی پالیسی آج تک کنٹینیو کی جا رہی ہے۔ اور میں حیران ہوں کہ یہ 100 افراد کی جو سلامی پیش کی گئی ہے پشاور کے اندر، پولیس لائن کے اندر نمازیوں کو شہید کر کے، یہ اسی پالیسی کا نتیجہ ہے۔ اور آپ یقین کریں 1978 کے سے چلنے والا یہ انقلاب سب سے پہلے اپنے ہی ہاتھوں یہ تہے ہوئے۔ نور محمد ترکی کو حفیظ اللہ امین نے تقریباً 1 سال کے بعد حفیظ اللہ امین نے اس کا تختہ الٹ دیا، اور حفیظ اللہ امین جو ہے وہ تقریباً وہ بھی سال زندہ رہے، اور ان کو ببرک کارمل نے ان کا تختہ الٹ دیا، اور انہیں پورے خاندان سمیت تہہ کر دیا، قتل کر دیا گیا، اور ان کے تقریباً 140 کے قریب افراد جو تھے ان کو گرفتار کر کے پلچرخی جیل میں بھیج دیا گیا۔ تو یہ اس معاشرے کے اندر یہ انقلاب کی یہ قسم جو تھی نا،
وہ چلتی رہی، اور اس کا یہ ہوا کہ پاکستان سے جو لوگ گئے ان کو بھی وہاں پر جو ضیاء مخالف تھے ان کو بھی پناہ ملتی رہی اس میں. ہمارے بھی بڑی پارٹی کا حصہ جو تھا، جو الذوالفقار کو جوائن کر گیا، وہ وہاں پر گیا. تو مجھے افغانستان جانے کا موقع ملا ہے، لیکن میں قندھار تک گیا ہوں، میں اس طرف سے گیا ہوں. تو اور وہ بڑا بعد میں، اس سے پہلے اگر ہم گئے تو ہم رنڈی کوتل سے آگے ہم نہیں گئے، بلکہ در آدم خیل عجب خان افریدی گھر، وہاں عجب خان افریدی موجود نہیں تھے تو ہم واپس آ گئے. ہو سکتا ہے ہم بھی وہاں پر کہیں پل چرخی جیل میں پڑے ہوتے یا اب تک مارے جا چکے ہوتے. تو بہرحال یہاں سے ہماری تو خیر بچت ہوئی. تو ان لوگوں نے اس صورتحال کو برقرار رکھا. ادھر سے 2 لاکھ افراد تیار کیے گئے پاکستان سے. ادھر ہمارے اطراف کے اندر، ایون چشتیوں کے اندر میں دیکھتا ہوں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو وہاں پر مارے گئے بیچارے، شہادت کے نام پر ان کے ماں باپ آج تک ان کے انتظار میں ہیں. وہ وہاں پر پتہ نہیں، ان کی لاشوں کا بھی پتہ نہیں چلا کہاں گئیں اور کہاں نہیں گئیں. 2 لاکھ افراد پاکستان سے تیار کیے گئے. مختلف تنظیموں کو یہاں کھلی چھٹی تھی قتل و غارت گری کی بھی. پاکستان کو بھی جہنم بنا دیا ان لوگوں نے. جو آج کا آخری واقعہ آپ نے دیکھا ہے، ضرب عصب کی زبردست جو ہے نا کامیابی کے بعد پھر دہشت گردی نے سیاسی لوگوں کی اماں پر، میں اس بات سے بالکل نہیں مانتا کہ ان کی نرسیوں کو سیاسی پارٹیوں کی حمایت حاصل نہیں ہے. مجھے پتہ ہے، آج بھی پتہ ہے. ہم نے ان کے خلاف تب بھی ہتھیار اٹھائے تھے اور ان کے خلاف باقاعدہ جنگ لڑی تھی. ان لوگوں نے ہمیں مارا ہے، ہم نے ان کو مارا ہے. بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں. تو یہاں تک کہ ہمارے قائد بھی ہماری شہید ہوئی انہی کی ایک فیکشن کے ہاتھوں. تو بہرحال میں، کیونکہ یہ تاریخ حقائق ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں تک پہنچے کہ آج کی جنگ نہیں ہے، یہ دنیا میں کی طویل ترین گوریلا جنگ ہے، جس کو دنیا کے ہر حصے میں لڑا گیا. مڈل ایسٹ میں لڑا گیا، اسے سیریا میں لڑا جا رہا ہے، اس کو عراق میں لڑا گیا، اس کو لیبیا میں لڑا گیا، اور اگر آپ اس سے باہر جائیں مصر میں اس کو لڑا گیا. اس کے بعد یہ امریکہ میں 9/11 ہو چکا ہے. اس کے بعد فرانس میں حملے ہوئے، انگلینڈ میں حملے ہوئے ٹیوب ٹرینز پر. کوئی دنیا غیر محفوظ کر دی ان لوگوں نے. اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ میں آج بھی کہتا ہوں مغرب کی دنیا کا. ادھر پاکستانی فوج کا تھا تو ادھر مغرب کی دنیا کا تھا. یہ لوگ اس کے مجرم ہیں، آج بھی اس کے مجرم ہیں اور کل بھی اس کے مجرم تھے. ان کی پالیسی 2001 ہی میں ہوا میں اڑ گئی تھی، لیکن کیسے یہ ابھی تک لے کر اس کو چلتے رہے ہیں. ڈالرز کے عوض انہوں نے اپنے لوگوں کو قتل کرایا. 5 ارب ڈالر ان کو ملے ہیں ٹوٹل، اور نقصان ان کا 100 ارب ڈالر سے زیادہ پاکستان کا نقصان ہوا ہے. اور جانوں کے ضیاع کا تو آپ اندازہ، کیڑے مکوڑوں کی طرح لوگوں کو مارا گیا، جو تقریباً 1 لاکھ سے زائد ان کی تعداد ہے جن کو قتل کر دیا گیا، مارے گئے، جو اس جنگ کا ایندھن بن گئے. اور یہ اس قدر صورتحال اس کی خطرناک ہے کہ جس کے اینڈ لیس وار ہے. یہ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ پالیسی غلط ہے کہ پاکستان کا جو یہ مغربی سرحد ہے اور یہ افغانستان جو ہمارا صوبہ ہے یا ہمارا یہ کوئی اسٹریٹجک ڈیتھ ہے، یہ پالیسی ہی غلط تھی. وہ ایک آزاد ملک تھا افغانستان، وہ سینکڑوں ہم سے بہت پہلے وہ موجود تھا، اور وہ سینکڑوں سالوں سے موجود تھا. وہ سینٹرل ایشیا کا راستہ تھا. آپ نے اس پر قبضہ کرنے کے لیے پوری دنیا نے کوشش کی، وہ ناکام ہوئے، تو آپ نے بھی کوشش کر کے دیکھ لی. اب بھی چاہیے کہ آپ پرامن ہمسایوں کی طرح ان کے ساتھ اپنے معاملات کو ٹھیک کریں اور یہاں سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کریں، اور پاکستان کے اندر فوج اپنا کام کرے. اس کا کام ہے اس کو سنبھالنا. جہاں سیکیورٹی لیپس ہوئے ہیں ان کو چیک کرے، اور اپنے اداروں کے اندر جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کے اندر ڈراسٹک چینجز لائے اور تیزی سے اس صورتحال کو سنبھالے، تاکہ پاکستان کی معیشت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اگر یہاں امن نہیں ہوگا تو معیشت بھی یہاں سے آگے نہیں چل سکے گی، اور نہ ہی ان کی سیکیورٹی جو ہے نا، وہ سیکیورٹی بھی معیشت سے جڑی ہوئی ہے.
تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ سارے انٹر لنک چیزیں جو ہیں ان کو آپ چھوڑ کر کوئی باہر سے آ کے کچھ لوگ سنبھالیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ خود ہی کرنا پڑے گا، اس جنگ کو خود ہی ہمیں اس سے نکلنا پڑے گا۔ یہ ہماری جنگ ہے ہی نہیں، کبھی بھی نہیں تھی۔ یہ چارلی ولسن کی جنگ تھی، یہ حکمت یار کی جنگ تھی، یہ استاد ربانی کی جنگ تھی، یا اس سے بعد طالبان ملا عمر کی جنگ تھی یہ ہماری جنگ کبھی بھی نہیں رہی ہے۔ ہم تو اس کے اندر میسنریز بن رہے ہیں، یہ وار انڈسٹری بن گئی، ان کو اور دنیا میں کوئی کام نہیں آتا سوائے قتل و غارت گری کرنے کے، سوائے مارنے کے، اور ان کے علاوہ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ آپ ان کو یہاں سے جہاں چاہیں استعمال کرنے، خرید کر چاہیں خودکش کسی کے گھر بھجوا دیں۔ جو کچھ ہوا ہے لوگوں کے گھروں میں بھی اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں، نوانی ہے ان کے گھر میں یہ حملے ہوئے، ایون مجھے معلوم ہے کہ بے نظیر کو بھی جو مارا گیا وہ بھی سب خرید شدہ لوگ تھے، اور کس طرح ان کو مینیج کیا گیا، کون کون سی جو اس کے پیچھے فیکٹرز تھے، امریکہ سے لے کے پاکستان تک کہاں تک یہ لوگ شامل تھے، سب کا علم ہے۔ تو بہرحال اب بھی یہ بات اگر پاکستان کو اور یہاں کے اداروں کو، حکمرانوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ اس انڈسٹری کو اپنے اقتدار کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ اس سے بڑا نقصان شاید آپ پہلے آدھا حصہ گوا چکے ہیں، تو یہ حصہ بھی آپ کے ہاتھ سے جائے گا۔ آپ نے ایران پر ابھی جوتے کھائے ہیں، چار آپ کے لوگوں کو مار دیا اور آپ کوئی بات نہیں کر سکے۔ آپ کے میاں والی کے تھانے پر حملہ کیا انہوں نے آ کے پنجاب کے اندر، لیکن آپ بات نہیں کر سکے۔ پشاور کا حملہ تو ہوا جس کی سلامی 100 لوگوں کی سلامی آپ کو پیش کی گئی ہے، جو ابھی فوری پیش کی گئی ہے۔ اب کیا خیال ہے کہ یہ لوگ ابھی تک وہاں پر آپ کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہوں گے، جن کے پاس ہتھیار ہی نہیں ہیں، جن کی تنخواہیں تک آپ نے روکی ہوئی ہیں، اور بہت محدود ہیں جن کی تنخواہیں روکی تو نہیں، محدود ہیں، تو وہ کیا جنگ لڑیں گے؟ ان کے مقابلے میں جن لوگوں کے پاس اکوپمنٹ ہیں وہ 100 کی تعداد میں آتے ہیں، آپ کے 1000 آدمی کو وہ قابو کر لیتے ہیں۔ تو آپ یہ 303 کی بندوقیں یا کلاشن کوفوں سے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان کے پاس لیٹسٹ ایکوپمنٹ ہے، ان کے پاس امریکن ایکوپمنٹس ہیں، ان کے پاس اسرائیلی ایکوپمنٹس ہیں، ان کے پاس انڈین ایکوپمنٹس ہیں۔ آپ نے ان کے مقابلے میں ان کے جو فرنٹ لائن پہ پولیس ہے، سب سے پہلے جو ہماری، اس کو کیا دیا ہے؟ کے پولیس کو کچھ بھی نہیں دیا۔ تو یہ جب تک آپ اپنے فرنٹ لائن کو مضبوط نہیں کریں گے، پھر فوج کا ادارہ سب سے زیادہ اہم ہے، اس کا کام ہے وہ اس کو سنبھالے۔ ہماری ایجنسیز 26 ایجنسیز ہیں، وہ اس کام کے لیے وہ چھوڑیں یہ سیاست کے جو میدان ہیں ان کو، یہاں سے پیچھے ہٹ جائیں۔ یہ پاکستان میں حکومت ان کا کام نہیں ہے، نہ ایجنسیوں کا کام ہے، نہ یہ فوج کا کام ہے۔ یہ کام سیاستدانوں پہ چھوڑ دیں، چاہے وہ اچھے ہیں چاہے برے ہیں، ان کو چھوڑیں۔ جو برے ہیں خود ہی اس چھاننی سے نکلتے جائیں گے، جو اچھے ہیں وہ خود آگے آتے جائیں گے۔ اب یہ وقت ایسا آ گیا ہے، اب میڈیا نے لوگوں کو اس قدر کلوز کر دیا ہے۔ ہم اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے ریڈیو دیکھا تھا، اور آج ہم ڈیجیٹل ایج کے اندر پہنچ گئے ہیں، اور اس کو ہم اچھے طریقے سے استعمال کرنا جانتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس جنگ کو جو 1979 میں شروع ہوئی، اس کو اب کسی اختتام کی طرف لے کے جانا، اور کم از کم پاکستان کے جو ایریاز ہیں، جو سیٹلڈ ایریاز ہیں، جب میں سمجھتا ہوں وزیرستان مکمل سیٹلڈ ایریا تھا پاکستان کا، خصوصاً راحیل شریف کے دور کے اندر۔ میں انہیں اس بات کا کریڈٹ دیتا ہوں جنرل راحیل شریف کو، جس نے پاکستان میں APS کے فوراً بعد اس بات کا تہیہ کر لیا تھا کہ کراچی سے خیبر تک نہ صرف یہ دہشت گردوں کو جو بندوق کے زور پر شریعت نافذ کرنا چاہتے تھے، جو کل تک مارگلا کی پہاڑیوں تک آ گئے، ان کا تہ تیک کر دیا، ان کے تمام ٹھکانے ختم کر کے، ان کو برباد کر کے، ان کو ختم کر کے، ان کو بھاگنے کے پر مجبور کر دیا۔ تو اب جو ہے، اب اس ساری پالیسیز جو پہلے ناکام ہو چکی ہیں، اس سے دستبردار ہو جائیں، اس سے چھوڑ دیں اس کو افغانستان کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں۔ پاکستان کو وہاں پر کوئی اسٹریٹجک ڈیپتھ کی ضرورت نہیں ہے، نہ ان سے جنگ کی ضرورت ہے۔ وہاں سے آپ ٹریڈ کریں،
जेन्युइन ट्रेड करें उनके साथ। आप वहाँ उनसे सेंट्रल एशिया का रास्ता लें, आप उनको समंदर तक रास्ता दें, बजाय इसके कि आप उनके ख़िलाफ़ हथियार उठाकर उनके इलाकों पर हमलावर हो जाएं। शायद बहुत सी दुनिया की ताकतें चाहती हों कि आप अफ़गानिस्तान में आप भी उलझ जाएं। आपने रूस को वहाँ से शिकस्त खाते देखा, आपने अमेरिका को वहाँ से शिकस्त खाते देखा, आपने इंडिया के 64 या 80 कौंसल खाने वहाँ से जाते देखे। तो आप ऐसी सूरत हाल में जाना चाहते हैं? तो मैं समझता, मेरा ख़्याल है कि क्योंकि मुझे इस पर अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री के ऊपर आज ग़ालिबन 1979 से लेकर 2023 तक जितने भी साल बनते हैं, 44 साल बनते हैं, 44 साल की तारीख़ से मैं वाकिफ़ हूँ। और हैरानकुन हद तक मैं आपको बता दूँ, मेरे एमए के कोर्स में ये पर्चा भी आया था, तो अफ़गानिस्तान पर क्वेश्चन आया था, तो मैंने, जिसकी मेरे पास किताब नहीं थी, उस पर मेरे 100 में से 75 नंबर थे। तो आज भी मैं इस बात पे कायम हूँ कि ये हमारी जंग नहीं है और ना ही हमारा इस जंग से कोई ताल्लुक़ है। हमने कल भी इसको रेजिस्ट किया था और बाकायदा इनके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस की थी, चाहे वो कराची हो, चाहे वो लंडी कोतल हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो बहावलपुर हो। हमने हर जगह पर, कोई नाम नहाद मुजाहिदीन थे, कभी ये तालिबान बन गए, कभी ये टीटीपी बन गई। तो मैंने इनका दफ्तर भी देखा है वहाँ बुर्जुल चमन के साथ आगे, टीटीए का, तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान, इनको गुज़रते भी देखा है, इनके मुसल्लह जत्थों को भी गुज़रते देखा है। उन गलियों से गुज़र कर मैं भी जाता रहा हूँ अफ़गानिस्तान, जहाँ से ये जाते थे, और वहाँ के असाकर भी पैसे ले रहे थे अफ़गानिस्तान के, और पाकिस्तान के फ़ौजी भी पैसे ले रहे थे। एफसी जो भी वहाँ पर तैनात है, वो बाकायदा हर आदमी के जाने का, हर गाड़ी के जाने का, हर जो जी शऊर वहाँ से गुज़र रहा है उसके जाने के पैसे लेते थे। ये तो सूरत हाल मैंने ख़ुद अपनी आँखों से देखी है। तो बराए मेहरबानी ये सूरत हाल की को अब ख़त्म होना चाहिए। ये बाकायदा एक बॉर्डर है, एक सरहद है, इसकी सेंटिटी को आप नहीं ख़त्म कर सकते। ये ड्यूरेंट लाइन का मसला सदर दाऊद के दौर से चल रहा है। उस वक्त सदर दाऊद ने ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान के लिए पैदा की थी 1976 में, 74 में, 75 में, कि उन्होंने यहाँ के पश्तूनों को अफ़गानिस्तान तक रसाई दी और पाकिस्तान अटक तक के इलाके को अपना इलाका करार दिया। तो इधर ज़ोब और पशीन और आगे चमन तक और कोयटा तक पश्तूनों का इलाका करार दिया। तो मैं नहीं समझता, जब एक मुल्कों की सरहदें जब तय हो चुकी हों तो उसके बाद इसको जो है ना आप दोबारा से छेड़ लें। तो सदर दाऊद ने ये हरकत की, तो उसके मुकाबले में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी अहमद शाह मसूद और गुलबदीन हिकमत यार को यहाँ पर पाकिस्तान में बुलाया, जब ये पॉलिटेक्निक में थे, और दूसरे अहमद शाह मसूद जो पंजशेर से जिनका ताल्लुक़ था। बहरहाल मैं उन्हें उनके बारे में मैंने बड़ी तफसील से, बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज़ भी देखी हैं और बहुत तफसील से पढ़ा है। अहमद शाह मसूद वो वाक़तन अफ़गानिस्तान के नेशनल हीरो हैं। और अब तो मुझे नहीं मालूम कि क्या सूरत हाल है उनकी वहाँ पर अफ़गानिस्तान के अंदर, लेकिन अब जो भी इस वक्त बरसेकदार हैं तालिबान, आप उनसे अमन मुआहदे करें, उनसे मामला ख़त्म करें। जो टीटीपी पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर तालिबान है, उनको कुचल के रख दें। आप कभी भी उनसे मुज़ाकरात की बात नहीं करेंगे। आप उनसे मुज़ाकरात की बात कैसे कर सकते हैं? जिनके पास बंदूक है, जिनके पास इंतहाई सोफिस्टिकेटेड असला, उनसे आप कैसे बात करेंगे? वो तो बातचीत के लिए सिर्फ वक्त चाहते हैं, उसके बाद वो आप पर हमलावर होंगे। उनको और तो कुछ आता नहीं है, उनको तो बात करनी नहीं आती है। तो आप उनसे कैसे क्या बात करेंगे? आप उनसे क्या ट्रेड करेंगे? क्या उनको भत्ता देंगे? क्या आप उनको इलाके देंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं होगा। एक ही तरीका है, जैसे श्रीलंका ने वहाँ पर तामिल टाइगर्स को 25 साल की जंग के बाद ख़त्म कर दिया। गो पाकिस्तान की आर्मी ने उनकी बड़ी इमदाद की इस मामले में। तो मैं नहीं समझता अगर राहील शरीफ इनको ख़त्म कर सकता है तो अब मौजूदा चीफ भी उसको संभाल सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर की फ़ौज के अंदर ये एक वॉर हार्डन्ड आर्मी है जिसने 40 साल जंग लड़ी है।
تو یہ بالکل اسے سنبھال سکتی ہے، اور اس کو ہر صورت میں سب سے پہلا کام یہی کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے ساتھ ہی امن کے ساتھ آپ کی معیشت جڑی ہوئی ہے، اسی کے ساتھ آپ کی تمام صورتحال جڑی ہوئی ہے، آپ کی انویسٹمنٹ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ ویلاگ بھی کافی لمبا ہو گیا، آج کا دن صرف اسی پر بات کی جائے تو بہتر ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اور آئندہ پھر آپ سے بات ہوتی رہے گی۔ آپ کے تمام جو کمنٹس ہیں وہ بھی میں اس کا جواب دیتا رہوں گا، اور آپ کی تنقید کو بھی برداشت کروں گا۔ خدا حافظ۔